अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 इज अबाउट रिटेलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो लर्निंग टॉपिक्स हैं वो हैं इंटरनेट मार्केटिंग, B2C इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, ई टेलिंग बिजनेस मॉडल, ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज ऑनलाइन, एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट एंड द जॉब मार्केट ऑनलाइन, real estate, insurance, stock trading online, banking and performance online, online purchasing decision aid, and a number of different issues in e-tailing. You can imagine from all these learning topic कि ये सारी चीज़ें B2C रिटेलिंग के रिलेटेड ही हैं और हम इनको अपने आने वाले लेक्चर्स में वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ई कॉमर्स में ई रिटेलिंग से रिलेटेड कौन कौन सी डिफरेंट चीज़ें हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम इन डेप्थ स्टडी करें तो उनके वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, फीचर्स और रिलेटेड थिंग्स की अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप। इंटरनेट मार्केटिंग एंड B2C ई रिटेलिंग के टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम अपने इसी चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी रिटेलर्स और ई रिटेलिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एज ए डेफिनेशन फिर डिस्कस कर लेते हैं। ए रिटेलर बेसिकली इज ए सेल्स इंटरमीडियरी which operates between manufacturer and customers. In physical world, retailing is done in stores or factory outlet. आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको बहुत सारी शॉप्स नज़र आते हैं और वो तमाम जितनी भी शॉप्स हैं बेसिकली वो रिटेलर बिजनेस है। और रिटेलर के शॉप पे अगर आप जाएं तो आपको वहाँ पे बहुत सारी नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलती हैं और वो प्रोडक्ट्स बेसिकली उस रिटेलर ने खुद मैन्युफैक्चर नहीं की होती, वो किसी मैन्युफैक्चरर से या किसी होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से वो लेता है और वो फिर आगे कस्टमर को सेल करता है। इसलिए हम एक रिटेलर को इंटरमीडियरी कहते हैं क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर्स के दरमियान काम कर रहा होता है और फिजिकल वर्ल्ड में वो एक स्टोर या फैक्ट्री आउटलेट की सूरत में हो रहा होता है। फैक्ट्री आउटलेट से मुराद ये कि एक कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट्स को आउटलेट बना के भी सेल कर रही है, तो इसलिए हम उन फैक्ट्री आउटलेट को भी रिटेलर ही कंसिडर करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग को हम ई टेलिंग भी कहते हैं, सिनोनिमसली यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, ई टेलिंग या ई रिटेलिंग, सो दे आर बेसिकली सिनोनिमस। ई टेलिंग कंडक्टेड ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट, यही काम जो फिजिकल हो रहा है अगर वो इंटरनेट पे हो तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग कहते हैं। इट कैन बी कंडक्टेड थ्रू कैटलॉग्स विद फिक्स्ड प्राइसेस एज वेल एज वी ऑप्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग में सिर्फ यही चीज़ नहीं है कि आप फिक्स प्राइस पे या डिस्काउंटेड प्राइस पे चीज़ें सेल आउट करें ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन कोई ऑक्शन कर रहे हैं तो उस ऑक्शन को भी हम ई रिटेलिंग के ही पर्सपेक्टिव में कंसिडर करते हैं क्योंकि बेसिकली दोनों में ही चीज़ें सेल आउट हो रही हैं, चाहे आप उसको फिक्स प्राइस पे सेल कर दें, चाहे आप ऑक्शन लगाएं और बिडिंग होती रहे और जो विनर होगा आप उसको प्रोडक्ट सेल करें। तो इन बोथ वे e-retailing can be conducted. Manufacturer can also directly sell to the customer via e-tailing by cutting intermediaries. कुछ मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली भी सेल आउट करते हैं और वो इंटरमीडिएट्स को जो कमीशन पे करते हैं इन ऑर्डर टू सेव दैट पर्टिकुलर कॉस्ट, तो इस तरह वो ऑर्डर्स भी ज़्यादा ले लेते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बेहतर करते हैं और दे कैन अर्न मोर प्रॉफिट। लाइक डेल शुरू में ऐसे करता था 2006 से पहले और अभी भी करता है। अगर आपने कुछ चीज़ बाय करनी हो तो 2006 से पहले डेल डायरेक्ट सेलिंग करता था कस्टमर्स को, लेकिन अब डेल रिटेलर्स, होलसेलर्स के थ्रू भी चीज़ें सेल आउट करता है और डायरेक्ट भी करता है। तो सम टाइम मैन्युफैक्चरर्स ई टेलिंग भी करते हैं। ई टेलर्स बेसिकली आर द रिटेलर्स हु सेल ओवर द इंटरनेट लाइक अमेजोन, डेल, वॉलमार्ट, जैसे पाकिस्तान में चेज़अप और इस तरह बहुत सारे लाइक गुल अहमद भी हो सकते हैं। तो इस तरह ये जो गुल अहमद के पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूं, गुल अहमद एज ए मैन्युफैक्चरर भी है, तो मैन्युफैक्चरर भी जैसे कि हमने कहा कि वो डायरेक्टली सेल आउट कर सकता है। तो बेसिकली ई टेलर्स वो रिटेलर्स हैं जो ऑनलाइन अपनी चीज़ें सेल आउट करते हैं।
व्हाट सेल्स वेल ऑन द इंटरनेट, ये नॉर्मली क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि अगर हम ऑनलाइन अपना स्टोर बनाते हैं तो किस प्रोडक्ट पे हमें फोकस करना चाहिए, किस इंडस्ट्री में हमें काम करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चीज़ें सेल आउट हों। फिजिकल इन्वायरमेंट और ऑनलाइन इन्वायरमेंट में काफ़ी डिफरेंस होता है, इसलिए जब आप ऑनलाइन चीज़ें सेल आउट करते हैं तो आप सोचते हैं कि जी ऑनलाइन आपके पास पोटेंशियल कस्टमर ज़्यादा हैं, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक अच्छा मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी पर्सपेक्टिव को देखें कि अगर पोटेंशियल कस्टमर ज़्यादा हैं तो पोटेंशियल सेलर्स भी ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक ही चीज़ को बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं। तो इस वजह से हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर हम ऑनलाइन चीज़ें सेल आउट करते हैं, किस इंडस्ट्री में या किस प्रोडक्ट कैटेगरीज को हमें फोकस करना चाहिए। यहाँ पे कुछ गाइडलाइन के तौर पे प्रोडक्ट कैटेगरीज दी हुई हैं, ये एज पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग हमें पता चली कि ये चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादा सेल होती हैं, जिनमें सबसे पहले ट्रैवल से रिलेटेड सर्विसेज अगर आप ऑनलाइन प्रोवाइड करें तो वो ज़्यादा मार्केट करती हैं। बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो पहले फिजिकली एग्जिस्ट कर रही थी, वो अब ऑनलाइन है। बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज हैं जो पहले फिजिकली ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर रही थी, जैसे जैसे ई कॉमर्स हुई उन्होंने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया। और क्योंकि लोग वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं तो इसलिए अगर ट्रैवल बिजनेस ऑनलाइन किया जाए तो देयर इज़ मोर चांसेस कि आप ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स गेन कर सकें। लाइक expedia.com है, वेरी पॉपुलर वेबसाइट है, और भी डिफरेंट है, priceline.com भी है जो ट्रैवल से रिलेटेड काफ़ी सारी सर्विसेज देते हैं। अब ट्रैवल में आप एयर टिकट बुकिंग भी है, इसके अलावा होटल की बुकिंग भी है, रेस्टोरेंट्स भी है, टूरिस्ट गाइड की भी फैसिलिटी देते हैं। और अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है, लेट्स से इफ यू वांट टू विजिट बार्सिलोना इन स्पेन, और अगर आप लेट्स से priceline.com के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो priceline.com आपको अलाउ करता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएं, आप अपना बजट बताएं और अपने कहाँ ट्रैवल करना है, उसके मुताबिक वो पूरा पैकेज डिज़ाइन कर देते हैं। आप चाहे पाकिस्तान में हैं, चाहे ईरान में हैं, चाहे इंडिया में हैं, चाहे यूरोप में, जहाँ मर्जी बैठे हो, आप priceline.com की वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पे आप अपना पैकेज कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू वांट टू विजिट बार्सिलोना, आप कहें जी मेरे पास 2 लाख रुपए है और 1 हफ्ते का मुझे ट्रिप चाहिए जिसमें ट्रैवलिंग कॉस्ट भी हो, वहाँ पे अकोमोडेशन भी हो और खाना पीना भी हो, कोई टूरिस्ट गाइड भी मिल जाए, तो priceline.com विल कम अप ए पैकेज विच इज़ सूटेबल पैकेज। इसी बजट के अंदर रहते हुए आप बार्सिलोना विजिट कर सकते हैं। तो ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन दी जा सकती हैं। इसी तरह कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। उसकी वजह ये है कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट्स बेसिकली स्टैंडर्ड फीचर्स रखती हैं। तो जो भी प्रोडक्ट जिसके स्टैंडर्ड फीचर हों वो ऑनलाइन इन्वायरमेंट में ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि एवरीबडी नोज दैट कि 2 GB की रैम है तो 2 GB की रैम फलां कंपनी की है तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस सेम ही होगी, चाहे आप फिजिकली जाके बाय कर लें चाहे ऑनलाइन कर लें। इस तरह लेट से आप कहें कि प्रोसेसर इस तरह का होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड, लाइक जो लोग हैवी काम करते हैं और ग्राफिक कार्ड को यूज़ करते हैं उनको पता होता है कि एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड इस तरह का होता है, उसकी क्वालिटी ये होती है, और जी फोर्स का ग्राफिक कार्ड लो क्वालिटी का होता है। तो अब चाहे आप किसी फिजिकल स्टोर पर जाके बाय करें या आप ऑनलाइन बाय करें, तो ऑनलाइन इन्वायरमेंट में चीज़ों की फीचर्स और स्पेसिफिकेशन बताई होती हैं, तो आप उन स्पेसिफिकेशंस की वजह से चीज़ें बाय करते हैं। अगर वो चीज़ें स्पेसिफिकेशन के लिहाज से स्टैंडर्ड हैं तो इसलिए वो चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादा सेल होती हैं। अगर आप में से कोई शख्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में बिजनेस कर रहा है तो उसे बहुत अच्छी तरह पता होगा कि इनके ऑर्डर्स ऑनलाइन ज़्यादा आते हैं। इसी तरह कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस, जो होम अप्लाइंसेस की बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं, वो प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन ज़्यादा सेल होती हैं क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फीचर्स की होती हैं और ब्रांड्स के लिहाज से भी पॉपुलर होती हैं। जिस शख्स ने फिजिकल बाय करना है या ऑनलाइन बाय करना, ऑलमोस्ट दे हैव ए सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग, क्योंकि वैसे फिजिकल इन्वायरमेंट में यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप प्रोडक्ट को फिजिकली इवेल्युएट कर सकते हैं
اور سیلر کے ساتھ بھی فیس ٹو فیس انٹریکشن کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ جو پروڈکٹ اسٹینڈرڈ فیچرس کی بیس پہ ہوتی ہیں وہ آپ کو آلموسٹ سملر کائنڈ آف ویو دیتی ہیں کہ اوکے اچھا یہ تصویر ہے, اس کی پارٹس بھی دکھائے ہوتے ہیں, اس کی اسپیسیفکیشن بھی لکھی ہوتی ہے, تو دیر آر مور چانسز کہ یو ول گیٹ گڈ سیلس اور گڈ آرڈرس فرام دا مارکیٹ اف یو سیل دوز پروڈکٹس آن لائن. آفس سپلائز, اسی طرح آفس انوائرمنٹ میں آفسز میں بہت ساری ڈفرینٹ پروڈکٹس یوز ہوتی ہیں, اور جو اسٹیشنری سے ریلیٹڈ ہیں جن کو ہم آفس سپلائز کہتے ہیں, جس میں پینسلس, اوکے, اسٹیپلرس یوز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ پیپرز یوز ہوتے ہیں, اور بہت ساری اسٹیشنری سے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں لائک وائٹنر ہیں, مارکرز ہیں, ہائی لائٹرز ہیں, ویریس ٹائپس آف پروڈکٹس آفس سپلائز کی ہوتی ہیں. یہ بھی اگر آپ آن لائن سیل کریں تو یو گیٹ اے گڈ رسپانس. staples.com ویری پاپولر ویب سائٹ ہے آفس سپلائز سے ریلیٹڈ. بڑی بڑی کمپنیز کو کارپوریٹ سیکٹر میں یہ اپنی آفس سپلائز دیتے ہیں. اور اسی طرح ایک میں نے کیس اسٹڈی پڑھی تھی یو ایس اے میں, ایک یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ نے جب افریقہ وزٹ کیا, وہاں سے اس نے کچھ پین بائی کیے, اور وہ جب واپس لے کے آیا اپنی یونیورسٹی میں تو کچھ دوستوں نے ان پینس کو یوز کیا تو دے ول ویری ہیپی. سو اس اسٹوڈنٹ نے وہاں سے بزنس اسٹارٹ اپ کر لیا آفس سپلائز سے ریلیٹڈ, اسٹیشنری سے ریلیٹڈ. ہی اسٹارٹ بائنگ پروڈکٹس فرام افریقہ اینڈ دین اسٹارٹ سیلنگ پروڈکٹس آن لائن ٹو دا آفیسز, ٹو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, اور آج وہی بزنس کافی گرو کر چکا ہے. This means that there is a huge potential in office supplies if you sell products online. Sports and fitness goods, یہ بھی کافی اچھی پروڈکٹ کیٹیگری ہے آن لائن سیلنگ کے حوالے سے. اس میں بہت ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں, جو لوگ جم جاتے ہیں یا کوئی فٹنس سینٹر یوز کرتے ہیں ان کی پروڈکٹس نارملی ہر جگہ نہیں ملتی, ان کو زیادہ تر آن لائن ہی بائی کرنی پڑتی ہیں کیونکہ ان کے بائر تھوڑے کم ہوتے ہیں. تو اگر آپ کسی ایک پرٹیکولر سٹی میں اس طرح کا اسٹور بنائیں گے تو مائٹ ناٹ یو گیٹ اے گڈ پروفٹ بیکاز یو ول ناٹ ہیو اے گڈ آرڈرس. تو اگر آپ ان کو آن لائن سیل کریں تو جو لوگ جہاں کہیں بھی ہیں جو فٹنس کا خیال رکھتے ہیں دے ول بائی فرام یو آن لائن. اسی طرح بکس اینڈ میوزکس, امیزون نے جو فرسٹ ٹائم اپنا امیزون اسٹور لانچ کیا تھا اس وقت دے ور سیلنگ بکس, اور آج بھی وہ بک سیل کرے اور ڈیجیٹل بکس کی طرف زیادہ آگے. اگر آپ ڈیجیٹل بکس سیل آؤٹ کرتے ہیں تو یو ول سی کہ آپ کو اور زیادہ اچھا رسپانس ملے گا. اسی وجہ سے امیزون نے کینڈلز کی پروڈکٹ اناؤنس کی اور آج وہ بہت زیادہ پاپولر ہیں. اور جو ڈراپ شپنگ کرتے ہیں امیزون پہ وہ امیزون کی کینڈلز کی پروڈکٹ سے کافی اچھا ارن کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو اب موسٹ آف دا پبلشر آن لائن ہیں, ان کی ویب سائٹس ہیں اور وہ اپنی تمام بکس آن لائن سیل کر رہتی ہیں اور اچھی اچھی ڈیلز بھی دیتی ہیں. سو اٹس گڈ اف یو ہیو سچ کائنڈ آف اے بزنس جس میں بکس یا میوزک سے ریلیٹڈ چیزیں سیل آؤٹ کرتے ہیں, وہ آپ اچھا مارکیٹ شیئر گین کر سکتے ہیں. جیسے نیٹ فلکس کی بات کروں, نیٹ فلکس پرٹیکولرلی موویز کے لحاظ سے بہت زیادہ پاپولر ہوا. اسی طرح میوزک انڈسٹری میں بھی بہت ساری چیزیں اب آپ کو میوزک کے لحاظ سے بہت ساری پروڈکٹس آپ کو آن لائن مل رہی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ گرو کر رہی ہوتی ہیں. فزیکل انوائرمنٹ کے لحاظ سے آن لائن انوائرمنٹ میں میوزک یا موویز زیادہ پاپولر ہیں اب, اور یہ زیادہ بزنس گرو ہو رہے ہیں. یو کین آلسو ڈو سچ کائنڈ آف اے بزنس آن لائن. کیٹ ٹوائز, کچھ پیٹس سے ریلیٹڈ بہت ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں, اور لائک کیٹ ہے. اب یہ ملیشیا, انڈونیشیا, تھائی لینڈ, سنگاپور, ان کنٹریز میں کیٹس بہت زیادہ لوگ پالتے ہیں. پاکستان میں نہیں زیادہ پالتے تو اس لیے ہمیں اتنا زیادہ نہیں ہے پتہ کہ کیٹ ٹوائز یا کیٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں, وہ بھی آن لائن سیل ہو سکتی ہیں. اگر آپ ملیشیا, تھائی لینڈ, سنگاپور, انڈونیشیا ان کنٹریز میں کیٹ ٹوائز سے ریلیٹڈ بزنس کریں آن لائن, یو ول گیٹ اے گڈ مارکیٹ شیئر فرام دیئر. اسی طرح ہیلتھ اینڈ بیوٹی کی پروڈکٹس ہیں بہت ساری. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہیلتھ کی پروڈکٹس آن لائن بائی کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. ابھی مجھے لاسٹ ویک ایک کال آئی ناروے سے, ایک کوئی افریقن لیڈی تھی, شی کالڈ می, اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ پارلے کی کوئی پروڈکٹ ہے بیوٹی کی جو پاکستان میں سیل ہوتی ہے, وہ مجھے چاہیے. آئی واز سرپرائز کہ میرا نمبر اس کو کہاں سے ملا. مائٹ بھی اس نے فیس بک سے یا کہیں سے میرا نمبر لیا, اس نے مجھے کال کی. تو میں نے بہرحال اس کو یہاں سے کچھ ریٹیلرز جو آن لائن سیل کر رہے ہیں چیزیں, parle.com کی ایک ویب سائٹ بھی ہے اسی پرٹیکولر پروڈکٹ کی,
تو میں نے ان کا لنک سینڈ کیا اور اس کا واٹس ایپ نمبر سینڈ کیا. اب جسٹ امیجن کہ لوگ مختلف ممالک سے ہیلتھ اور بیوٹی کی پروڈکٹس بائی کرتے ہیں. اب بہت ساری سویڈش کمپنیز ہیں جو بیوٹی کی پروڈکٹس پاکستان میں سیل کر رہی ہیں, اور اسی طرح ہیلتھ کی بہت ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, وہ بھی چیزیں آن لائن سیل کر رہی ہیں. اب یہ بہت آسان ہو گیا. ہیلتھ میں بیوٹی کاسمیٹک پروڈکٹس ہی نہیں آتی, بہت ساری ڈفرینٹ الیکٹرانک اکوپمنٹ بھی آتے ہیں, وہ بھی آن لائن اچھے سیل ہوتے ہیں. سو اٹس اے گڈ انڈسٹری ویئر یو کین مارکیٹ آن لائن ایز ویل. انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ بھی کافی اچھا ہے, کیونکہ اب لوگ زیادہ تر انٹرٹینمنٹ آن لائن ہی انجوائے کرتے ہیں. تو اس کو اگر آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کام کرنا چاہیں تو آن لائن آپ اچھا مارکیٹ شیئر گین کر سکتے ہیں. اس طرح اپیرل اینڈ کلودنگس, فیشن ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ اب بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو آن لائن آ گئی ہیں. اب لوگ واٹس ایپ کے تھرو, فیس بک پیجز کے تھرو اور ڈفرینٹ الیکٹرانک مارکیٹ پلیسز پہ اپنے کلودنگس کے اسٹورز بنا کے اور وہ چیزیں سیل آؤٹ کریں. اور فیشن کی جو پروڈکٹس ہیں وہ آن لائن زیادہ اچھی سیل ہوتی ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ آن لائن اس طرح کی چیزیں سیل کر رہے ہوتے ہیں اور کافی اچھا اپنا مارکیٹ شیئر گین کر رہے ہیں, کافی اچھے آرڈرز ان کو ریسیو ہو رہے ہیں. اب جو فزیکل انوائرمنٹ میں جو لوگ کلودنگ کا بزنس کر رہے تھے وہ اب آن لائن بھی کر رہے ہیں. ان بوتھ وے دے آر ڈوئنگ بزنس اینڈ دے گیٹنگ گڈ سیلس. جیولری از آلسو اے گڈ بزنس اگر آپ آن لائن سیل کریں. ویسے تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ اتنی ایکسپینسو پروڈکٹس آپ آن لائن کیسے سیل کر سکتے ہیں, اس کی ڈیلیوری کیسے ہوگی. لوگ ایکسپینسو پروڈکٹس جب بائی کرتے ہیں وہ نارملی اس سے ایویلیویٹ کرتے ہیں. آن لائن انوائرمنٹ میں تو آپ جیولری کو نہیں ایویلیویٹ کر سکتے. اٹ گیوز اے سچ کائنڈ آف امپریشن کہ آن لائن انوائرمنٹ میں آپ جیولری کا بزنس نہیں کر سکتے, بٹ اٹس ناٹ ٹرو, کیونکہ دنیا میں لوگ اس طرح کا بزنس کر رہے ہیں. BlueNile.com ایک ویری پاپولر ویب سائٹ ہے یو ایس اے کی. وہ پوری دنیا میں آپ کو جیولری کی ڈیلیوری دیتی ہے, اور وہاں پہ جیولری کی اتنی زیادہ ٹائپس ہیں, ڈیزائنس ہیں. آپ وہاں پہ ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ ان کو اتنا اچھا فیچر کے لحاظ سے ویب سائٹ پلیٹ فارم ہے کہ آپ وہاں پہ اپنی ضرورت کے لحاظ سے اپنی جیولری کے پروڈکٹس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یو وانٹ بائی اے نیکلیس اور رنگ, تو وہاں پہ آپ ایگزیکٹ اپنا سائز اسپیسیفائی کر سکتے ہیں, اور تھاؤزنڈس آف ڈیزائنس ہیں, ان میں سے کوئی بھی ڈیزائن چوز کر سکتے ہیں. اب بلیو نائل جو ہے اس کا وہ پیور پلے آرگنائزیشن ہے جو صرف آن لائن ایگزسٹ کرتی ہے, اور فیڈیکس کے تھرو وہ پروڈکٹ کی ڈیلیوری کرتی ہے, اور بہت اچھا اس کا مارکیٹ شیئر ہے, بہت اچھی مارکیٹ سیٹسفیکشن ہے, بہت ہی ریلائبل ان کی پروڈکٹس ہیں. سو جسٹ امیجن کہ جیولری میں بھی آن لائن بزنس ہو رہا ہے. Cars.com کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو لوگ وہاں پہ جا کے گاڑیوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں. پاکستان میں جیسے Parkwheel.com ہے, لیکن اگر برانڈ نیو پروڈکٹ بائی کرنی ہو تو نارملی لوگ شو رومس میں جاتے ہیں. لیکن جو مینوفیکچرر کمپنیز ہیں لائک ہونڈا, ٹویوٹا وغیرہ, وہ اپنی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ آن لائن ضرور کرتے ہیں, اور وہاں سے اچھا خاصا کسٹمر ان کو ملتا ہے. اسی طرح سروس انڈسٹری میں بھی آپ لائک ایگزامپل اگر میں میڈیکل کی بات کروں, اب ڈاکٹرز جو ہے وہ آن لائن آ کے اپنی سروسز دے رہے ہیں. پاکستان میں ایک ویب سائٹ ہے oladoc.com, وہاں پہ آپ کو پاکستان کے بہت زیادہ ڈاکٹرز ملیں گے, اور ہر پروفیشن کے ملیں گے. چائلڈ اسپیشلسٹ ملیں گے, چیسٹ اسپیشلسٹ ملیں گے, کینسر کے بھی ملیں گے, ایوری ٹائپ آف ڈاکٹرز آر دیئر, اور اچھے اچھے ڈاکٹرز. آپ ان کی اپائنٹمنٹ وہاں سے بک کر سکتے ہیں. سو دیٹس ویری گڈ. اب یہ oladoc.com MyDoctor.pk سے اسٹارٹ ہوئی تھی, صرف لاہور میں کام کر رہے تھے, اور آج ان کا بزنس جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ چلا گیا ہے. انڈیا میں بھی دیکھیں, انڈیا میں بھی یہ میڈیکل کی سروسز آن لائن بہت زیادہ پاپولر. اب ایک اور پاکستان میں ویب سائٹ ہے sehatkahani.com. sehatkahani.com میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز آن لائن آ کے اپنی سروسز دیتے ہیں. انہوں نے چھوٹے چھوٹے کلینکس بنائے ہیں ویری ریموٹ ایریاز میں, اور وہاں پہ نرس بٹھا دیتے ہیں. جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو وہ پیشنٹ آن لائن کنسلٹ کرتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ. بیسک چیزیں نرس کرتی ہیں, لائک ان کا بلڈ پریشر چیک کرنا, ان کا ٹیمپریچر چیک کرنا. چیک کرنے کے بعد وہ آن لائن ہی سارا آن لائن ہو رہا ہوتا ہے, ڈاکٹر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور پیشنٹ بھی ڈاکٹر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ نرس جو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا گائیڈ کرتی ہے, اور ڈاکٹر دین پھر اس کو میڈیسنس ریکمینڈ کرتے ہیں. اب اچھے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ریموٹ ایریاز میں نہیں جاتے, لیکن آن لائن انوائرمنٹ کے لحاظ سے اب وہ
اپنے ہی شہر میں رہ کے گھروں میں بیٹھ کے وہ ریموٹ ایریاز کے پیشنٹس کو سروسز دے سکتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ صحت کہانی والے یہ اس طرح کی سروسز دے رہے ہیں اور بہت اچھا یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ نارملی دیہاتوں میں چھوٹے شہروں میں اچھے ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی، اور ای کامرس کی مدد سے وہ اس اپنی سروسز کو بہتر بنا سکتے ہیں اور لوگ بنا رہے ہیں. پیٹ سپلائز کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کیٹ ٹوائز ہے، اسی طرح پیٹ سپلائز کی بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو آن لائن سیل ہو سکتی ہیں، لیکن دے ہیو اے ویری لمیٹڈ مارکیٹ، ہر جگہ نہیں ہے، لیکن اسٹل دیر از اے پوٹینشیل. میں اب آپ لوگوں کو کچھ ویب سائٹس بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ ہو جائے کہ کس طرح کی ویب سائٹ ہیں جو آن لائن آپریٹ کر رہی ہیں. یہ ڈیل کی ویب سائٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیل کی ویب سائٹ پہ یہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹ کو کسٹمائز کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں یہ اپنی پروڈکٹس دیتے ہیں. اسی طرح CatToys.com آپ دیکھ لیں، یہاں پہ کتنی ساری کیٹیگریز ہیں، کیٹ سے ریلیٹڈ اتنی ساری پروڈکٹس ہیں. کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ انسانوں کے لیے اتنی پروڈکٹس نہیں ہوں گی جتنی کیٹ کے لیے. دیکھیں، کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ کیٹ کی اتنی ساری پروڈکٹس ہیں. سو بہرحال جو لوگ آن لائن بزنس کر رہے ہیں کیٹ ٹوائز سے ریلیٹڈ، دے آر ڈوئنگ گریٹ. اسی طرح دیکھیں، یہ یاہو کا اسمال بزنس اسٹور ہے. یہاں پہ اگر آپ نے کوئی آن لائن اسٹور بنانا ہے تو یہاں پہ آ کے ان کا کوئی پیکج بائی کر سکتے ہیں اور اپنا ایک آن لائن اسٹور بنا سکتے ہیں. ویکیا ٹریول بہت ہی پاپولر ویب سائٹ ہے. جو لوگ انٹرنیشنلی ٹریول کرتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر نمبر آف ویریس ٹائپس آف سروسز ہیں جو ٹکٹ بکنگ سے ریلیٹڈ ہیں، ہوٹل بکنگ سے ریلیٹڈ ہیں، ویریس ٹائپس آف ٹورسٹ گائیڈس کے حوالے سے ہیں، ریسٹورنٹس کے حوالے سے بہت ساری ڈفرینٹ سروسز ہیں. دے کین ہیلپ یو ٹو فائنڈ آؤٹ گڈ پیکیجز ایز پر یور ریکوائرمنٹ. یہ ایک اور ویب سائٹ ہے، ٹوریزم انڈسٹری میں ہی آپریٹ کر رہی ہے. آئی ہوپ آج کے اس لیکچر سے آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا کہ بیسیکلی ای ریٹیلنگ کیا ہے، اور آن لائن اگر آپ نے کچھ چیزیں سیل آؤٹ کرنی ہیں تو کون سی پروڈکٹس پہ آپ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ جب آپ آن لائن بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نمبر آف ڈفرینٹ پروڈکٹس کو چوز کرتے ہیں اور آن لائن مارکیٹ کرتے ہیں. لائک آپ مائٹ بھی کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی چیزیں سیل آؤٹ کر رہے ہوں، کنزیومر الیکٹرانکس بھی کر رہے ہوں، کچھ آفس سپلائز بھی ہوں، اور اسی طرح کچھ ادر کلودنگس کی بھی پروڈکٹس ہو سکتی ہیں. تو جب آپ آن لائن کام کرتے ہیں تو آپ کو کچھ دنوں کے بعد ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ زیادہ سوٹیبل ہے، جو آپ کو زیادہ اچھا ریونیو دے رہی ہے، جس کے زیادہ آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے 15 پروڈکٹس چوز کی تھی، لٹ سے مائٹ بھی اس 15 میں سے کوئی 5 پروڈکٹس کلک کرتی ہیں مارکیٹ میں. تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اچھا یہ جو ہیں کنزیومر الیکٹرانکس پروڈکٹس میری زیادہ سیل ہو رہی ہیں یا ہیلتھ اینڈ بیوٹی کی پروڈکٹس میری زیادہ سیل ہو رہی ہیں، تو پھر آپ ان پروڈکٹس پہ زیادہ فوکس کریں، کیونکہ وہاں سے آپ کو زیادہ اچھا مارکیٹ شیئر مل سکتا ہے. آج کے اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. آئی ول ٹرائی ٹو آنسر یور کویسچن ایز سون ایز پاسبل. اگر آپ میرے اس چینل پہ نیو ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملتا رہے. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.